اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ کیا کوئی انسان سچ میں راتوں رات بالکل بدل سکتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کے پیچھے چھپی سائنس اور نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سننے میں تو یہ کسی فلم کی کہانی لگتی ہے نا؟ لیکن ایک ماہر نفسیات نے یہ دیکھا کہ ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا، بار بار ہو رہا تھا، اور اس ایک دریافت نے انسانی رویے کے بارے میں ان کی ساری سمجھ کو چیلنج کر دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ماہر نفسیات ولیم ملر سے۔ وہ نشے کے عادی لوگوں پر تحقیق کر رہے تھے اور انہیں کچھ ایسی کہانیاں ملیں جن کی کوئی منطقی وضاحت نہیں تھی۔ یہ ایسی اچانک تبدیلیاں تھیں جو آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلی کے تمام ماڈلز کو رد کرتی تھیں، بالکل ایسے جیسے کوئی بارش کے اصولوں سے بجلی کی چمک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملر نے ان اچانک زندگی بدل دینے والی تبدیلیوں کے بارے میں آخر دریافت کیا کیا، اور اس سے بھی اہم بات، اس دریافت کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے؟ ملر کے مطابق یہ لمحات آہستہ آہستہ ہونے والی بہتری نہیں تھے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی زلزلے کی طرح تھے جو ایک لمحے میں کسی شخص کی پوری اندرونی دنیا کو ہلا کر اسے نئے سرے سے ترتیب دے دیتا ہے۔ یہ سیڑھیاں چڑھنے جیسا نہیں، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں قدم رکھنے جیسا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تبدیلیاں عام طور پر دو طرح سے آتی ہیں۔ ایک تو آہا مومنٹ کی طرح، جب اچانک سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور دوسری قسم کسی روحانی تجربے کی طرح ہوتی ہے، جیسے کائنات نے خود ہی راستہ دکھا دیا ہو۔ لیکن اصل دلچسپ بات یہ ہے، ملر نے 3 ایسی شرطوں کی نشاندہی کی جو اس بڑی تبدیلی سے پہلے تقریباً ہمیشہ موجود ہوتی تھیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس تبدیلی کا ایک خفیہ فارمولہ تھا، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ رویے کو بدلنے کی کوششیں اکثر اس لیے ناکام ہوتی ہیں کیونکہ مسئلہ رویے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ تو ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر مسئلہ رویے میں نہیں تو اصل رکاوٹ ہے کیا؟ وہ ہے وہ کہانی جو ہم سب خود کو اپنے بارے میں سناتے ہیں، یعنی ہماری شناخت۔ دیکھیں، ہماری شناختیں اکثر ہم خود نہیں بناتے، وہ ہمیں ہماری پرورش، ہمارے ماحول اور ہماری ثقافت سے ملتی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ ایک ایسا نفسیاتی پنجرہ بنا دیتی ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم قید ہیں۔ اسی لیے تو تبدیلی اتنی مشکل لگتی ہے، کیونکہ جب ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صرف ایک عادت سے نہیں لڑ رہے ہوتے، ہم اپنے ہی دماغ کی اس بنیادی جبلت سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو اپنی شناخت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہماری شناخت ایک پنجرہ ہے تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا راستہ کامیابی کے خواب دیکھنے میں نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ، ناکامی کی گہرائیوں میں جھانک کر ملتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے نقصان سے گریز کہتے ہیں، یعنی ہم انسان خوشی حاصل کرنے کی خواہش سے کہیں زیادہ تکلیف اور نقصان سے بچنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں، اور یہی چیز تبدیلی کا ایک زبردست ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی طاقتور مثال مارک مینسن کی اپنی زندگی سے ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اسی تصور کو اپنی برسوں پرانی سگریٹ نوشی کی عادت کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ صرف سگریٹ پینے کو ناپسند کرنا نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کر اس عمل کے ساتھ خود سے ایک گہری، شدید نفرت کو جوڑ دیا، یہاں تک کہ سگریٹ پینے کا خیال ہی ناقابل برداشت ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو سب کچھ بدلنے والا تھا، جب انہیں اپنی عادت کی اصل قیمت اور اس کا کھوکھلا پن اتنی شدت سے نظر آیا کہ اسے مزید نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس وقت ان کے اندر کی آواز کوئی پیار بھری تسلی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک بے رحم سچائی کا سامنا کروا رہی تھی۔ یہ اس شخص سے ایک شدید تصادم تھا جو وہ بنتے جا رہے تھے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی کسی مثبت سوچ سے نہیں، بلکہ ایک بہت طاقتور منفی جذبے سے آئی، جس نے موجودہ صورتحال کو مکمل طور پر ناقابل برداشت بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال جان بوجھ کر پیدا کی جا سکتی ہے؟ بالکل، اور اسی سوال کا جواب ہمیں ایک 5 قدموں والے فریم ورک میں ملتا ہے، ایک ایسا طریقہ جس سے اس قسم کی تبدیلی کو خود اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس 5 قدمی عمل کا مقصد بہت سیدھا ہے۔
پہلے اپنی اس شناخت کو دیکھنا جو ہمیں روکے ہوئے ہے، پھر اسے اتنا ناگوار بنانا کہ اس کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے، اور آخر میں وہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا جو اس پنجرے میں پہلی درار ڈال دے۔ تو سب سے پہلے تو ان تمام رویوں کی ایک ایماندارانہ فہرست بنانی ہے جنہیں کوئی بدلنا چاہتا ہے، اور پھر ان سب کے پیچھے چھپے اس ایک بنیادی عقیدے یا شناخت کو ڈھونڈنا ہے جو ان سب رویوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا قدم، یعنی اس شناخت سے جڑے ہر منفی نتیجے کی ایک تفصیلی فہرست بنانا تاکہ اس کی اصل قیمت نظر آئے، اور پھر اس کے بالکل برعکس اس نئی شناخت کو لکھنا جو مطلوب ہے۔ اور آخر میں ہے سب سے اہم قدم، دراڑ تلاش کرنا، یعنی کوئی ایک ایسا چھوٹا مگر مشکل اور غیر آرام دہ قدم اٹھانا جو پرانی شناخت کو چیلنج کرے اور یہ ثابت کرے کہ نئی شناخت صرف ایک خیال نہیں بلکہ حقیقت بن سکتی ہے، جیسے کسی سے مدد مانگ لینا۔ یہ عمل کوئی جادوئی حل نہیں بلکہ ایک شروعات ہے۔ یہ اپنے ارد گرد بنی ان غیر مرئی دیواروں کو دیکھنے کا نام ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب کوئی ان دیواروں کو دیکھ لیتا ہے تو کیا اس میں انہیں گرانے کی ہمت پیدا ہوتی ہے؟